فرمایا کہ ایک عہدیدار نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ تو جو اتنے زمانے سے نماز پڑھ رہی ہے تجھے کیا ملا؟ اللہ بچائے، بہت ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بیوی تو بیچاری نماز کی پابند ہے، شوہر نہیں پڑھتا، نہ اس کو پڑھتا ہے نہ اس کو دل میں نماز کی اہمیت ہے۔ تو اب وہ دیکھ رہا تھا کہ پڑھتی ہے نماز، تو پوچھتا ہے کہ تو جو اتنے زمانے سے نماز پڑھ رہی ہے تجھے کیا ملا؟ میں نے یہ بات سنی، یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی کہ وہ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تجھے نماز پڑھنے سے کیا ملا، تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ نماز ملی۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ تو اتنے دن سے نماز پڑھ رہی ہے تو تجھے کیا ملا؟ تو اس کو بیوی جواب دیتی کہ نماز ملی، کیونکہ نماز خود بہت قیمتی چیز ہے۔ جس کو یہ دولت مل جائے اس سے یہ سوال کرنا کہ تجھے کیا ملا، ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص کو کسی سے روپیہ ملا اور اس سے پوچھا جاوے کہ یہ تو نے روپیہ لے کر کیا ملا تجھے، تو وہ تو خود دولت ہے، اس دولت کے لیے یہ پوچھنا کہ تجھے کیا ملا یہ احمقانہ سوال ہے۔ جیسا کہ ایک شخص کو کسی سے روپیہ وصول ہوا اور اس سے پوچھا جاوے کہ مال لے کر تجھے کیا ملا، ہر شخص اس سوال کو فضول کہے گا، کیونکہ مال خود مطلوب ہے، اس کے مل جانے کے بعد کسی اور چیز کے ملنے کی کیا ضرورت۔ اسی طرح نماز خود مطلوب ہے، جس کو یہ مل گئی اس سے یہ پوچھنا کہ تجھے کیا ملا حماقت ہے۔ اور دخول جنت کو جو نماز کا ثمرہ کہا جاتا ہے تو وہ بھی نماز کا ایک ثمرہ ہے، ورنہ حقیقت میں نماز خود مطلوب ہے، کیونکہ اس کی حقیقت قرب حق ہے۔ قرآن مجید میں ہے ایک آیت ہے، آیت سجدہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ، یعنی سجدہ کر کے قرب و وصال حاصل ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اقرب ما یکون العبد حین یسجد فی الصلاۃ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے، اور ظاہر جنت بھی قرب ہی کے لیے مطلوب ہے، بالذات مقصود نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی عظیم حقیقت ہے جو حضرت والا نے اس ارشاد میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو بہت سے اشکالات اور بہت سے وسوسوں کا خاتمہ اس سے ہو جاتا۔ وہ یہ کہ نماز پڑھنے سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا مقصود حاصل ہوا۔ کچھ لوگوں نے نماز کے کچھ دنیاوی مفادات سوچ رکھے ہیں کہ بھئی نماز جب پڑھے گا بندہ تو اس کے اوپر مصیبتیں کم آئیں گی، اس کے اوپر آفتیں کم آئیں گی، اس کی زندگی دنیاوی زندگی اچھی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کبھی نہیں ہوتی باوجود نماز پڑھنے کے، فرض کرو کہ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ نمازیں تو رائے گا چلی گئی، یہ دھیان دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وجهه، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں کہ اگر عبادت کرنے کے نتیجے میں کچھ دنیا کا مفاد حاصل ہو گیا تب تو مطمئن ہو گئے، ہاں بھائی نماز پڑھنی شروع کی تھی، روزگار مل گیا، نماز پڑھنی شروع کی تھی، قرضہ ادا ہو گیا، نماز پڑھنی شروع کی تھی، بیماری دور ہو گئی وغیرہ۔ اور اگر کوئی آزمائش آ گئی کہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے باوجود کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، تو انقلب علی وجہہ، یعنی وہ پلٹ جاتا ہے کہ بھئی نماز سے تو کچھ فائدہ ہی نہ ہوا۔ حضرت نے ایک بعد میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ کسی دیہاتی کو نماز کی تبلیغ کر رہے کہ بھئی نماز پڑھا کر، تو وہ کہنے لگا کہ جی کیا ملے گا نماز پڑھنے میں؟ تو اس نے مولوی صاحب نے سوچا کہ ذرا اس کو کوئی تھوڑی سی لالچ دے تو شاید لالچ سے پڑھنا شروع کر دے، تو اس کے نتیجے میں عادت پڑ جائے گی، اور عادت جب پڑ جائے گی تو پھر شاید وہ لالچ بھی ختم ہو جائے۔ تو اس سے کہا کہ اگر تو 40 دن پڑھ لے نماز پابندی سے تو تجھے فلاں چیز دوں گا اپنی طرف سے۔ ذہن میں یہ بات تھی کہ جب 40 دن پڑھ لے گا، 40 دن اگر کوئی آدمی متواتر کوئی عمل کرتا رہے تو اس سے عام طور سے اس کی عادت ہو جاتی ہے، تو عادت ہو جائے گی تو پھر یہ دل سے میں اس کے لالچ بھی ختم ہو جائے گا، پھر مانگنے بھی کیا آئے گا مجھ سے۔ مگر وہ اللہ کا بندہ 40 دن نماز پڑھ کے پوری 40 کر کے پہنچ گیا مولوی صاحب کے پاس کہ جی لاؤ۔ تو مولوی صاحب نے کہا بھائی میں نے تو سوچا تھا کہ تم 40 دن کے بعد عادت پڑ جائے گی تمہیں، تو پھر تمہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی مانگنے کی، تو تم پھر عادت ہی ہو جائے گی تمہیں۔ تو کہنے لگا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو میاں میں نے بھی بغیر وضو کے ترخائی ہے 40 دن جو نماز پڑھی ہے وہ بغیر وضو کے ترخائی ہے، اللہ بچائے۔ تو بعض مرتبہ لوگوں کے دل میں
نماز کی وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ فلاں دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے، اللہ بچائے، تو یہ خیال بالکل لغو ہے۔ اگر دنیاوی فائدے کے لیے آدمی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، وہ نماز تو وہ ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر پڑھی جائے، اس میں اللہ کے سوا کسی اور چیز کا دخل نہ ہو، وہ ہے نماز حقیقت میں۔ اور بعض لوگ دنیاوی خیالات یا دنیاوی مفادات کی خاطر تو نہیں پڑھتے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اس سے جنت ملے۔ یہ تو اچھے لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے تاکہ جنت ملے اس سے۔ تو خوب سمجھ لو حضرت جو یہاں پر بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بے شک جنت نماز کا ایک نتیجہ ہے، انشاءاللہ نماز اگر ٹھیک سے پڑھی جنت ملے گی انشاءاللہ، لیکن یہ نہ سمجھے کہ نماز محض ذریعہ ہے جنت پہنچنے کا اور اس کا یہ بذات خود کوئی مقصود نہیں۔ نماز بذات خود مقصود ہے، بذات خود مطلوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدے میں جاؤ اور میرے قریب آ جاؤ، اور یہ فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ جب سجدہ پیشانی سر رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ اس حالت میں حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مجذوب صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، کہ جب سجدے کو میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیشانی ٹک گئی تو زمین کو آسماں کر دوں، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس سے زیادہ کسی اور حالت میں حاصل ہو نہیں سکتا، وہ قرب مجھے اس کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہی مقصود ہے، جنت بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مظاہرہ ہے اور یہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا مظاہرہ ہے۔ تو دنیا میں یہ مطلوب ایسا ہی مطلوب ہے کہ جس طرح جنت مطلوب ہے اسی طرح بذات خود نماز مطلوب ہے، اس کو محض ایک ذریعہ اور وسیلہ نہ سمجھے بلکہ یہ بذات خود مقصود ہے، اس کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ جب نماز پڑھ لی تو مقصد حاصل ہو گیا۔ اب اس